نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت۔ جب کسی چیز کا سایہ مشرق کی طرف مائل ہونے کے بعد بڑھتے بڑھتے لمبائی میں اس کے مثل ہو جائے تو وہیں سے عصر کا وقت شروع اور ظہر کا ختم ہو جاتا ہے، اور عصر کا افضل وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک سورج کی روشنی زرد ہو کر مدھم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد عصر کا جائز وقت کراہت کے ساتھ سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سورج بلند اور زندہ رہتا تھا۔ چنانچہ عصر کی نماز کے بعد جانے والا مدینہ کے مضافاتی علاقوں کا رخ کرتا اور وہاں پہنچ جاتا اور سورج بلند ہی رہتا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ان کے حجرہ میں ہوتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مائل ہو جائے یعنی مغرب کی سمت چلا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم نماز ہے، چنانچہ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر پابندی سے محافظت کی تو گویا اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو نماز کے علاوہ دیگر چیزوں کو بدرجہ اولیٰ ضائع کرنے والا ہوگا۔ پھر مزید آپ نے لکھا تم لوگ ظہر کی نماز اس وقت پڑھا کرو جب زوال کے وقت سایہ ایک ہاتھ ہو جائے، اور ظہر کا یہ وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک تم میں سے کسی کا سایہ اس کے مثل نہ ہو جائے، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھو جبکہ سورج بلند روشن اور صاف ہو، سورج غروب ہونے سے اس قدر پہلے کہ 1 سوا 2 فرسخ یا 3 فرسخ کی مسافت طے کر سکے، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھو جب افق پر چھائی سرخی غائب ہو جائے، 1/3 رات گزرنے تک اسے ادا کر لو۔ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا تو اس کی آنکھ کو نیند نہ بھائے، اور صبح کی نماز یعنی فجر کو اس وقت پڑھا کرو جبکہ ستارے ظاہر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں۔ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز عصر اس قدر تاخیر کر کے پڑھنا کہ سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے غیر مستحسن عمل ہے، اس پر حدیث میں وعید آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس وقت نماز کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 مرتبہ ٹھونکے مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔